بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ پیارے بچوں، آج سے ہم ایک نیا سبجیکٹ یا نیا موضوع شروع کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے نحو۔ اور آج نحو کے موضوع پر ہم جو کتاب پڑھنے والے ہیں وہ کتاب ہے امین النحو۔ انشاءاللہ امین النحو ہم شروع کر رہے ہیں اور آج سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نحو کیوں پڑھیں گے، نحو کیا ہے، اس کے تعلق سے ہم کچھ باتیں پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم کتاب آگے شروع کریں گے۔ آج سے جو ہم یہ موضوع شروع کر رہے ہیں نحو، نحو کیا ہے؟ نحو اصل میں ایک ایسا علم ہے جو عربی زبان کے اندر عربی الفاظ کا بولنا، عربی الفاظ کا سیکھنا، یا عربی الفاظ کے اخیر میں جو تبدیلی آتی ہے، یہ نحو ہم کو بتاتا ہے کہ کیسے عربی زبان لکھی جائے، کیسے پڑھی جائے، اور بولا کیسے جائے، سمجھا کیسے جائے۔ یہ نحو کے ذریعہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو نحو ایک بہت ہی اہم علم ہے جس کے ذریعہ عربی زبان کو سیکھا جاتا ہے۔ یہ گرامر ہے، اور عربی زبان کو سیکھنے کے لیے نحو کے بغیر ہم بالکل عربی زبان نہیں سیکھ سکتے ہیں، عربی زبان کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہر زبان کو سمجھنے کے لیے، ہر زبان کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اصول ہوتا ہے، قاعدہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے گرامر ہوتا ہے۔ ایسے عربی زبان کو بھی سیکھنے کے لیے جو گرامر ہے وہ نحو ہے، ایک صرف ہے اور ایک نحو ہے۔ نحو اور صرف کے جانے بغیر کوئی بھی شخص عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے، یا عربی زبان صحیح سے سمجھ نہیں سکتا ہے، عربی زبان صحیح سے بول نہیں سکتا ہے، کیونکہ جب تک اس کو گرامر کا پتہ نہ ہو، جب تک اس کو قاعدے کا پتہ نہ ہو، اصول کا پتہ نہ ہو، تب تک وہ اچھی طرح سے اس زبان کو نہیں جان سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کلام ہے اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ بڑا کلام جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، قرآن مجید جو اللہ کا محبوب کلام ہے وہ عربی میں ہے، ہمارے نبی کی ساری حدیثیں عربی میں۔ اب ایک مسلمان، ایک شخص اگر وہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو اچھے سے سمجھے، نبی کی حدیثوں کو اچھے سے سمجھے، اور جتنی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ساری پوری نماز عربی میں ہے، پوری دعائیں جو نبی کی ہے وہ سب عربی میں ہے۔ اب ایک آدمی اچھے سے قرآن اگر پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، نبی کی حدیثوں کو سمجھنا چاہتا ہے، ایسے ہی نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو سمجھنا چاہتا ہے، ایسے ہی پوری نماز میں جو ہم کچھ پڑھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اگر ایک آدمی اچھے سے جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے عربی زبان سیکھنا ضروری ہے۔ اور عربی زبان سیکھنے کے لیے نحو ضروری ہے۔ جب تک اس کو نحو کا پتہ نہیں ہوگا تب تک وہ عربی زبان صحیح نہیں سمجھ پائے گا۔ عربی زبان صحیح نہیں سمجھ پائے گا تو قرآن اور حدیث اور نماز کی دعائیں اور نماز اور ایسے بہت ساری جو عربی الفاظ ہیں اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ جو ہم آج سے شروع کر رہے ہیں، جو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ نحو ہے، اور نحو کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بغیر ہم عربی زبان کو نہ تو سمجھ سکتے، نہ تو جان سکتے، اور نہ ہی لکھ سکتے، نہ بول سکتے۔ مثال کے طور میں مثال دیتا ہوں، جیسے ہر زبان میں، ابھی اردو زبان ہے، اردو زبان میں ہم بولتے ہیں وہ آیا، وہ آئی، دو الفاظ ہیں، وہ آیا، وہ آئی۔ اب جو لاسٹ میں آپ دیکھیں گے آیا، آئی، اس سے جو فرق ہوتا ہے، اخیر میں جو آیا اور آئی سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی، یا مرد عورت کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے عربی زبان میں بھی اخیر میں تبدیلی ہوتی ہے، اور اس تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ تو جیسے اردو زبان میں یا اور زبانوں میں تبدیلی ہوتی ہے، اور تبدیلی سے آخر کی تبدیلی سے پتہ چلتا ہے، معنی پتہ چلتا ہے، مرد عورت کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی عربی زبان میں بھی مثال کے طور پہ جیسے زید ہے، جاء زید، اب زید ہے، کبھی زید جو ہے زیدن آتا ہے، کبھی زیدن آتا ہے، کبھی زیدن آتا ہے۔ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو اخیر میں تبدیلی ہوتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے جب تک نحو ہم کو نہیں معلوم ہوگا، نحو ہم نہیں سیکھیں گے، تب تک
عربی زبان کو صحیح سے نہ لکھ سکتے، نہ بول سکتے، نہ سمجھ سکتے۔ اس لیے آج سے انشاءاللہ ہم جو نحو میں جو کتاب ہم شروع کرنے والے ہیں، جو ہم آج سے پڑھنے والے ہیں، وہ کتاب کا نام ہے جو ہمارے یہاں بورڈ پہ دکھ رہی ہے، امین النحو۔ یہ کتاب ہے امین النحو، جو نحو میں ہم اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں۔ اور یہ کتاب عربی مدارس میں ان کے ابتدائی درجے میں آپ دیکھیں گے، جو بچے ابتدائی درجے میں ہوتے ہیں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اور یہ کتاب کے لکھنے والے جو مصنف ہیں ابو عبیدہ عبد المعید بنارسی، کتاب کا نام ہے امین النحو، اور لکھنے والے ہیں ابو عبیدہ عبد المعید بنارسی، جن کا انتقال ہوا ہے 1980 میں، یعنی آج سے تقریباً 45 سال پہلے، 45 سال پہلے گویا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو یہ بنارسی مطلب بنارس کے رہنے والے تھے۔ بنارس انڈیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اور جو ہے وہاں کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے امین النحو، اور یہ کس ٹاپک پر ہے؟ نحو کے تعلق سے ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم یہ کتاب جو ہے پڑھیں گے علم نحو کے تعلق سے۔ سب سے پہلے نحو کے اندر یہ جو کتاب ہے، کتاب کی شروعات جو ہوئی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کتاب کی شروعات ہوئی ہے، اور اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو ہم پہلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہوا جاننا چاہیے کہ آدمی کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے نحو میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی امین النحو جو کتاب ہے، سب سے پہلی بات جو لکھی ہوئی ہے، جاننا چاہیے کہ آدمی کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں، تو منہ سے جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ لفظ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ لفظ ہے۔ اب یہاں لکھ رہے ہیں کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، یعنی ہر انسان جو اپنے منہ سے بولتا ہے، یا ہم اپنے منہ سے جو کچھ نکالتے ہیں وہ لفظ ہے، اور لفظ کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں۔ ہر انسان جو بولتا ہے وہ دو طرح کی بات بولتا ہے۔ وہی بتانا چاہتے ہیں کہ منہ سے جو کچھ بولتا وہ لفظ ہے، اور جو بھی لفظ نکلتا ہے منہ سے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہاں بتا رہے ہیں دو قسمیں، مطلب دو طرح کا لفظ ہوتا ہے، دو طرح کی بولی ہوتی ہے۔ یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ دو طرح کی بولی ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اس کا نام رکھتے ہیں محمل۔ محمل، محمل کا مطلب یہاں تعریف کر رہے ہیں کہ محمل ایسا لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو، یعنی انسان جب کچھ بولتا ہے تو دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کا معنی ہوتا ہے یا تو اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان جب ہم اپنی زبان سے کچھ بولتے ہیں تو یا تو معنی ہوتا ہے یا تو معنی نہیں ہوتا، مطلب ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یا تو ایسا لفظ ہوگا جس کا کوئی میننگ ہوگا، یا تو ایسا ہوگا جس کا کوئی میننگ نہیں ہوگا۔ تو بتا رہے ہیں کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک محمل اور ایک موضوع۔ محمل ایسا لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو، یعنی ایک آدمی اپنی زبان سے ایسا لفظ بولے، ایسا ورڈ نکالے جس کا کوئی میننگ ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں محمل۔ جیسے یہاں مثال دے رہے ہیں جسقن، جسقن مطلب عربی زبان کا لفظ ہے جسقن، لیکن کوئی اس کا معنی نہیں ہے، کچھ بھی میننگ نہیں ہے اس کا۔ تو آدمی اپنی زبان سے جو کچھ نکالتا ہے یا تو اس کا معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا، معنی نہیں ہے تو وہ محمل، وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ محمل، یہ محمل ہے۔ اور دوسری تعریف کیا کر رہے ہیں؟ موضوع۔ محمل موضوع، ہم کو یہ سمجھنا ہے، یہ پہلی قسم لفظ کی پہلی قسم محمل، اور دوسری قسم کیا ہے؟ موضوع۔ محمل جس کا کوئی معنی نہ ہو، ایسا لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو، اور موضوع ایسا لفظ جو با معنی ہو، جس کا میننگ ہو۔ با معنی مطلب جس کا معنی ہو، تو موضوع ایسا لفظ جس کا معنی ہو، جیسے قلم، قلم، تو قلم کا مطلب پین، قلم، قلم۔ اب یہاں ہم نے سمجھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک محمل ہے جو ہم لفظ اپنے زبان سے جو ہم لفظ نکالتے ہیں، منہ سے بولی نکالتے ہیں، اس کو لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک محمل ایک موضوع۔ محمل ایسا لفظ جس کا کوئی میننگ نہیں، جیسے جسقن، اور موضوع، موضوع ایسا لفظ جس کا میننگ ہو، جو با معنی ہو، جیسے قلم۔ یہ
اس کتاب کی شروعات میں ہم نے دو باتیں دیکھ لی. اب آگے اس کے بعد اب کہتے ہیں یہ جو موضوع ہے جس کا معنی ہوتا ہے، ایسا لفظ جس کا میننگ ہو، جیسے قلم. تو اب ایسا لفظ جس کا میننگ ہوتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں. یعنی لفظ موضوع، ایسا ورڈ جس کا میننگ ہو، جس کا معنی ہو، اس کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں. ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. کس کی؟ موضوع کی دو قسمیں ہیں. ایسا ورڈ جس کا میننگ ہو، ایسا لفظ جس کا معنی ہو، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. اس کو آپ مفرد اور مرکب، وہاں بھی دو قسم تھی اور یہاں بھی دو قسم. وہاں لفظ کی دو قسم تھی اور یہاں وہ لفظ جس کا میننگ ہے، معنی ہے. یعنی با معنی لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. جس کا معنی ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. یعنی انسان جب کوئی ورڈ زبان سے نکالے اور معنی والا الفاظ ہو، میننگ والا ورڈ ہو، تو اب اس کی دو قسمیں بنے گی. یا تو وہ مفرد ہوگا اور یا تو مرکب ہوگا. مفرد اور مرکب اب نیچے تعریف کر رہے ہیں. مفرد اور مرکب کیا ہے؟ اب یہاں مفرد کی تعریف. مفرد کیا ہے؟ مفرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا اکیلا لفظ جو ایک معنی کو بتلائے اور اسی کو کلمہ کہتے ہیں. یعنی اب دیکھیں اور سمجھیں اچھے سے کہ انسان جو لفظ زبان سے نکالتا ہے، لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب. مفرد ایسا اکیلا لفظ، مفرد مطلب ایک، اکیلا. مفرد کا مطلب اکیلا، اور مرکب کا مطلب ایک سے زیادہ لفظ، دو لفظ، تین، چار. ایک سے زیادہ جو لفظ ہے وہ مرکب ہے، ایک لفظ ہے وہ مفرد ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ایسا اکیلا لفظ جو ایک معنی کو بتلائے اور اسی کو کلمہ کہتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا کہ یہ مفرد کی تعریف ہے، مفرد کا مطلب ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ ایک ہو، اکیلا لفظ ہو، اکیلا لفظ، اس کو مفرد کہتے ہیں. معنی بتلا رہا ہے، اکیلا لفظ ہے، اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اب نیچے کہہ رہے ہیں کلمہ کی تین قسمیں ہیں. کلمہ کی تین قسمیں ہیں. اب آپ سمجھیں کہ کس طرح سے اوپر سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اگر اوپر سے ذہن میں رکھیں، پہلا ہے لفظ، پھر لفظ کی دو قسم، اور جو لفظ معنی والا ہوتا ہے اس کی دو قسم، مفرد اور مرکب. اور مفرد جو ایک لفظ بتلاتا، ایک معنی بتلائے، ایک لفظ ہے، ایک معنی بتلا رہا ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں وہی ہے کلمہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کلمہ کی تین قسمیں ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا اور زیادہ آسان کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہاں لکھ کر کے آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ ہے، ہم نے پڑھا کہ بھئی لفظ کی دو قسمیں ہیں. لفظ ہے، لفظ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے محمل اور ایک ہے موضوع. موضوع ہم نے پڑھا کہ یہ ہے لفظ. لفظ کی ایک قسم ہے محمل اور ایک ہے موضوع. اور محمل کے بارے ہم نے دیکھا کہ ایسا ہے جس کا کوئی معنی نہیں. موضوع ہم نے دیکھا موضوع جس کا معنی ہوتا ہے. اب موضوع کی بھی ہم نے دیکھا، یہاں پر موضوع کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. مفرد، مرکب. لفظ کی دو قسم محمل، موضوع کی دو قسم مفرد، مرکب. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ مفرد کی تعریف کیا ہے. یہ مفرد ہے اور یہ ہے مرکب. موضوع کی دو قسم، یعنی ایسا لفظ جس کا معنی ہو، اس کی دو قسم ہے، مفرد اور مرکب. اور مفرد وہ لفظ جو اکیلا معنی بتلائے، اسی کو کہتے ہیں کلمہ. کہہ رہے ہیں اس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے. کلمہ. مفرد جو ایک معنی بتلائے، ایسا لفظ جو ایک معنی بتلائے، اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھا. اب اس کے بعد نیچے اب یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے اسم اور ایک ہے فعل اور ایک ہے حرف. اب یہاں سے سمجھیے کہ آپ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے یا نحو جاننے کے لیے، نحو کو جاننے کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ بحث ہے، سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ جاننے والی چیز ہے کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں. اور کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ لفظ جس کا معنی ہو. ایسا لفظ، ایسا اکیلا لفظ جس کا معنی ہو، معنی والا الفاظ، اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں. کلمہ کی تین قسمیں ہیں.
پہلا ہے اسم، جس کو جو ہے ہم نے یہاں دیکھا اسم ہے، پہلا اسم۔ اسم ایسا کلمہ ہے، تعریف یہاں لکھ رہے، ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود بتلائے اور اس سے کوئی زمانہ نہ سمجھا جائے، یہ تعریف ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ جو معنی بتلائے۔ اسم کا مطلب نام، اسم کا مطلب ناؤن، نام، کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی چیز کا نام اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو معنی بتلائے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پائے۔ زمانہ تین طرح کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی گزرا ہوا جو زمانہ گزر گیا جس کو پاسٹ کہتے ہیں، زمانہ حاضر جو چل رہا ہے، یا زمانہ مستقبل فیوچر آنے والا، تین طرح کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ معنی خود بتلائے لیکن کوئی زمانہ نہ سمجھا جائے، یعنی پچھلے دور کی بات ہو، ابھی ہو رہا ہے، آگے ہوگا، یہ سب کچھ نہ ہو، صرف معنی بتلائے بس۔ اسم کہتے ہیں جو صرف اپنا معنی بتلائے، کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے رجلن، رجلن مرد، رجلن کا مطلب مرد، آدمی۔ اب اس میں نام ہے بھائی، نہ اس میں کوئی پاسٹ یعنی پچھلے زمانے کی کوئی بات ہو رہی ہے، نہ ابھی کی کوئی بات ہو رہی ہے، نہ آگے، تو کوئی زمانہ نہیں اس میں۔ تو یہ ہے اسم۔ اسم کا مطلب نام، ناؤن، جو معنی بتلائے لیکن کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے کلمہ کی فعل۔ فعل کا مطلب کام، کوئی بھی کام سمجھ میں آئے۔ کہہ رہے ہیں ایسا کلمہ جو اپنے معنی کو خود بتلائے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ پہلے میں تھا کوئی زمانہ نہیں، یہاں ہے زمانہ بھی ہو۔ اسم کے اندر صرف معنی بتلاتا ہے بس، کوئی زمانہ نہیں۔ فعل میں معنی بتلاتا ہے، ساتھ میں زمانہ بتلاتا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں آ گئی، پہلے میں صرف ایک چیز تھی، اسم کا مطلب معنی بتلا دیا، کوئی زمانہ نہیں۔ فعل میں معنی بتلائے، ایسا کلمہ جو، ایسا ورڈ، کوئی آدمی کوئی ورڈ بولتا ہے، اس ورڈ میں معنی بھی بتلائے لیکن وہ کلمہ کوئی زمانہ بھی اسے سمجھا جاتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں ہے ضربا، ضربا، اس نے مارا، ضربا کا مطلب اس نے مارا۔ اب اس نے مارا، ضربا، اس نے مارا، مار رہا ہے نہیں، مارے گا نہیں، مارا مطلب ہو گیا۔ کیا سمجھا گیا؟ یہ پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، گزشتہ دور یا گزشتہ وقت۔ تو ضربا سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے مارا، مطلب یہ ایک تو معنی سمجھ میں آیا مارنے کا، میننگ مارا، کب مارا؟ زمانہ گزر گیا۔ مار رہا ہے، مارے گا نہیں، مارا یعنی ہو گیا، تو جو ہو گیا وہ زمانہ پاسٹ یعنی گزرا ہوا۔ تو دو چیزیں بات آئی، ایک تو مارا، یہ میننگ سمجھ میں آیا یعنی مارا، اور زمانہ گزشتہ، دو باتیں سمجھ میں آ رہی۔ ضربا سے یعنی ایسا کلمہ جو خود معنی بتلائے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی پایا جائے۔ تو ایک تو میننگ اور ایک زمانہ، دو چیزیں فعل میں ہوتی ہیں۔ اسم میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، معنی بتلا دیا بس۔ اسم جو صرف معنی بتلائے، کوئی زمانہ نہیں۔ فعل ایسا کلمہ جو معنی بتلائے ساتھ میں زمانہ بھی ہو۔ زمانہ مطلب کہ وہ جو میننگ بتلا رہا ہے وہ پہلے کا ہے، ابھی ہو رہا ہے، آگے ہوگا، یہ سمجھا جانا چاہیے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے حرف۔ کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف۔ اب حرف کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہیں بتلاتا ہے بلکہ دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر بتلاتا ہے۔ حرف ورڈ، حرف کا مطلب ورڈ، الف با تا سا جیم با، سب ورڈ ہے۔ حرف کا مطلب جو صرف ایک حرف ہو، ایک ورڈ ہو۔ تو حرف کہتے ہیں ایسا کلمہ ہو جو معنی نہ بتلائے، یعنی اپنا معنی خود سے نہ دے سکے، جب تک وہ کسی کے سپورٹ سے نہیں آئے گا کوئی معنی اس کا نہیں ہوگا۔ تو حرف کہتے ہیں ایسا جو خود معنی نہیں بتلاتا بلکہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر بتلاتا ہے۔ جب تک وہ دوسرے کلمے کے ساتھ نہیں ملے گا تب تک وہ میننگ نہیں دے سکتا یا معنی نہیں بتلا سکتا۔ جیسے اب دیکھیے یہاں پر من، الہ۔ اب من ایک حرف ہے، من حرف ہے، من کا مطلب سے، اور الہ مطلب تک، جسے ہم لکھتے ہیں فرام ٹو، تو من کا مطلب فرام، الہ مطلب ٹو۔ تو اب یہ کیا ہے بھائی؟ من کیا مطلب؟ کچھ مطلب نہیں، لیکن جب یہی مل کے آتا ہے یہاں من بنارس الہ دہلی، اب یہاں من آیا، پہلے صرف من تھا،
لیکن جب من مل گیا، من بنارس، الا مل گیا، تو جب وہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل جاتا ہے تو میننگ بتلاتا ہے، لیکن اگر وہ الگ الگ ہے تو کوئی میننگ نہیں بتلاتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ حرف کہتے ہیں جو ایسا ورڈ، ایسا کلمہ جو خود سے اپنا معنی نہ بتلاتا ہو، جب تک وہ دوسرے کے ساتھ ملے نہیں، ہاں دوسرے کے ساتھ مل جائے تو معنی بتلاتا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا دو مثال من اور الا کی، من بنارس، بنارس سے، الا دہلی، دہلی تک، بنارس سے دہلی تک۔ تو یہ ہے کلمہ کی تین قسمیں۔ اس کو ہم ایک بار پھر سے سمجھ لیتے ہیں کہ جو انسان اپنی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے، وہ لفظ جو نکال رہا ہے اس کا میننگ ہوگا یا میننگ نہیں ہوگا۔ میننگ والا لفظ ہے تو اس کی دو قسم ہو جاتی ہے، ایک مفرد، ایک مرکب۔ مفرد مطلب اکیلا، ایک ورڈ، ایک معنی بتلائے، تو اب اس کی تین قسمیں ہیں۔ ہم نے دیکھا کلمہ، اسی کو کلمہ کہتے ہیں، جو زبان سے انسان بولتا ہے، منہ سے نکالتا ہے، وہ کلمہ۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی انسان اپنے منہ سے بولتا ہے نا، کلمہ، جو کلام نکالتا ہے، کلمے کی یا کلام جو بولتے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں۔ یا تو وہ کلمہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ یعنی کلمہ جو ہے، جو زبان سے انسان نکالتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے، کلمہ ہے۔ جو کچھ منہ سے ہم نکال رہے ہیں وہ کلمہ ہے۔ اب جو کلمہ ہے نا، وہ یا تو اسم ہوگا، اس کی تین قسمیں ہیں۔ جو منہ سے انسان نکال رہا ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ اب یا تو وہ اسم ہوگا، یا تو فعل ہوگا، اور یا تو حرف ہوگا۔ یہ تین قسمیں ہیں۔ ہر کلمہ جو منہ سے نکل رہا ہے یا تو اسم ہوگا، یا تو فعل ہوگا، یا تو حرف، اس کے باہر کچھ نہیں ہوگا۔ جو کچھ انسان زبان سے بولتا ہے یا تو وہ اسم ہوگا، یا تو فعل ہوگا، یا تو حرف ہوگا۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم جو اپنا معنی بتلائے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم کا مطلب نام، صرف نام ہو، بس کسی بھی چیز کا نام ہو، اس میں کوئی زمانہ نہیں، پہلے کی بات ہے، ابھی کی بات ہے، ہوگا نہیں، تو اسم کہتے ہیں نام، صرف نام ہو، بس صرف نام ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ فعل جو معنی بتلائے لیکن ساتھ میں زمانہ بھی ہو۔ یہاں ہم نے مثال دیکھا تھا رجل، رجل مطلب آدمی۔ یہاں فعل میں ہم نے دیکھا تھا ضربا، حرف میں ہم نے دیکھا تھا من، الا، تین مثالیں دیکھی تھی ہم نے۔ تو کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم جو معنی بتلائے، نام ہو لیکن زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل جس میں معنی بتلائے لیکن زمانہ پایا جائے، جیسے ضربا، اس نے مارا، مارا مطلب پاسٹ میں، گزرا زمانہ، مارا میننگ بتلا رہا ہے مارنے کا، اور زمانہ بتلا رہا پہلے مارا، تو دو چیزیں۔ اور حرف جس میں صرف اپنا کوئی معنی نہ بتلا، حرف ایسا کلمہ جو اپنے سے کوئی معنی نہ بتلائے جب تک کسی کے ساتھ ملے نہیں، جیسے من الا، من اگر مل گیا، من بنارس الا دہلی، اب معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو یہ ہے۔ تو بچوں آج ہم نے پہلا سبق دیکھا جس میں ہم نے کئی باتیں دیکھی۔ تو آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اچھے سے پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو یاد کریں، سمجھیں، جو نہ سمجھ میں آئے دوبارہ اس کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، اور جو نہ سمجھ میں آئے اس کو پوچھیں بھی، اور بھی جو ہے پڑھیں بھی۔ آج ہم نے کئی باتیں دیکھی، اور انشاءاللہ اس کے بعد آگے بھی سبق آئے گی جو ہم دیکھیں گے۔ تو آج انشاءاللہ یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق کے لیے انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام۔ آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، اسمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع۔ اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں۔